السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں مجھے جن موضوعات پر بات کرنی ہے اس میں شامل ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف فیملی، خصوصاً مریم نواز، ان کے آس پاس لوگ کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ جو بدترین کرپشن کا، پاکستان کی تاریخ کی بدترین کرپشن کا سکینڈل $32 ملین کا جو ایک لگژری جہاز خریدا گیا ہے، اس کرپشن سکینڈل کو دبانے کے لیے اور اس سے توجہ ہٹانے کے لیے شریف فیملی کے سوشل میڈیا ونگ کے لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک موضوع جس پر میں بات کروں گا وہ پاکستان آرمی کی طرف سے آج میڈیا کے لوگوں کو واٹس ایپ پر بھیجے گئے وہ میسیجز ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے 34 لوگوں کو مار دیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو مارے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں بات کروں گا عمران خان کی صحت، ان کی آنکھ کے علاج اور ان کی رہائی کے حوالے سے چلنے والی خبروں کے حوالے سے۔ لیکن بات اور گفتگو کا آغاز مریم نواز صاحبہ کے لگژری جہاز سے کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا لگژری جہاز کی خبر سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے اوپر بریک ہوئی، اس کے اوپر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ویسے ان لوگوں میں سے ہوں جو مریم نواز صاحبہ کے معاملات کو، ان کی سوچ کو، ان کے کام کرنے کے انداز کو، ان کے بات کرنے کے انداز کو، جو کہ کوئی انداز نہیں ہے ویسے بات کرنے کا، صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک ناز و نین والے ماحول میں اور سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والے اور پاپا کی پری والے ماحول میں پلی بڑھی ہیں۔ نہ ان کو تعلق بنانے کا پتہ ہے، کس سے تعلق بنانا ہے، کتنا بنانا ہے۔ میں تعلق، صاف ظاہر ہے جو لوگ مجھے سنتے اور جانتے ہیں، میں کبھی بھی غلط پیرائی میں بات نہیں کرتا، میں معاشرتی طور پہ تعلق کی بات کر رہا ہوں، اور کس شخص کو عزت دینی ہے اور کس شخص سے فاصلہ رکھنا ہے، 0/0 انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے کبھی بھی کوشش کر کے شواہد کی بنیاد کے اوپر کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو مریم نواز کو اگر یہ اندازہ ہوا کہ یہ شخص تو حقائق کی بات کرتا ہے، اس کو بھلا پھسلا کر اپنے بیانیے کے مطابق نہیں لکھوایا جا سکتا، تو مریم اس سے دور ہوتی چلی گئیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں، ہر شخص کا اپنا ایک ذاتی سمجھ اور فیصلہ ہوتا ہے، لیکن افسوسناک حقیقت وہ تھی کہ جب یہ پتہ لگا کہ وہ لوگ جو کہ غلط بات کرنے، جھوٹی تعریفیں کرنے، غلط تعریف کر کے فائدے اٹھانے کے حوالے سے ایک شہرت رکھتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اور وہ مریم نواز صاحبہ کے کلوز ترین سرکل میں شامل ہوتے گئے، تو وہیں سے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ان کا پولیٹیکل ویژن کتنا ہے اور یہ آگے چل کر کیا کریں گی۔ پھر ان کے پہناوے، ان کے مختلف طرح سے ان کے ذاتی استعمال میں چیزیں، ان کے برانڈز، تو مجھے بہت بڑا، اگر یہ خبر کنفرم ہو کے سامنے آتی شروع میں، تو مجھے کوئی بہت بڑا شوق نہیں لگنا تھا، میرے لیے سرپرائز نہیں ہونا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز اپنی باقی کی زندگی ایسے ہی گزاریں گی، یہی ان کی سوچ ہے، یہی ان کا ویژن ہے، یہی ان کے باپ نے ان کو سکھایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے اس خبر پر یقین نہیں آیا جب میں نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ خبر دیکھی، کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی گنجائش بھی ہے، اور میرا خیال تھا کہ بیوروکریسی میں ایسے لوگ ضرور موجود ہیں کہ جو ان کو ایسا کرنے سے روکیں گے۔ مجھے تو یہاں تک بتایا گیا کہ عظمیٰ بخاری، جو کہ ان کے لیے شاید سپوکس مین ہیں یا ان کی جو انفارمیشن منسٹری اس کی وزیر ہیں، اور صاف ظاہر ہے زاہد بخاری صاحب کی بیٹی ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے قابل احترام ضرور ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے لیے بھی یہ شوکنگ بات تھی جب فرسٹ ٹائم ان کو پتہ لگا، اور جب انہوں سے یہ بیان دینے کو کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ایئر پنجاب کے لیے جہاز خریدا گیا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے اس کرپشن کی جو بدترین صورتحال ہے اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چیزیں مجھے خوشی ہے کہ مجھے امریکہ آنے کا موقع ملا، اور امریکہ میں آ کر ایک نئی دنیا کے اندر نئی طرح کے لوگوں سے، مختلف اس طرح کے شعبوں میں کام کرتے ہوئے لوگوں سے جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتے یا ہمارے خطے میں نہیں ہوتے تھے، ان سے ملنے کا، بات کرنے کا یا ان سے سمجھنے کا موقع ملا۔ کچھ ایسے لوگ جو کہ ایسے پروڈکشن یونٹس میں کام کرتے ہیں، ایسے برانڈز میں کام کرتے ہیں جو کہ بڑے لگزوریس برانڈز کہلاتے ہیں۔ میں لگزوریس جہاز کی بات پہ ابھی نہیں آیا، میں عام استعمال کے لگزوریس برانڈز کی بات کر رہا ہوں۔
اس حوالے سے اگر آپ ان شعبوں کو جو مکمل طور پہ سمجھتے ہیں، ان میں کام کرتے ہوئے اس پروسیسنگ میں انوالو ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے اندر، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر عام استعمال کی چیزیں مختلف کوالٹی میں میسر ہوتی ہیں، 2-3 کوالٹیز ہیں، تو جو بہتر کوالٹی ہوتی ہے نارمل پرائس میں یا نارمل پرائس سے تھوڑی سی مہنگی، وہی ایک بہترین پروڈکٹ ہوتی ہے جو پروڈیوس کی جا سکتی ہوتی ہے۔ تو اب فرض کریں ایک شرٹ کی آپ بات کر لیں، آپ پرفیوم کی مثال لے لیں، اور میں بجائے ڈالر میں بات کرنے کے، میرے پاس جو مثال ہے ویسے وہ ڈالرز میں ہے، لیکن میں آپ کی سہولت کے لیے روپیز میں بات کر دیتا ہوں کہ اگر ایک جو پرفیوم آپ یوز کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو 500 کا مل رہا ہے، ایک 1500 کو مل رہا ہے، ایک 3000 کا مل رہا ہے، ایک فرض کریں 5000 کا مل رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو اس میں یقیناً کوالٹی کا، خوشبو کا، کانٹینٹ کا، اس کے دیر پا ہونے کا مختلف حوالے سے فرق ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرق ہی نہیں ہوتا، فرق ہوگا، لیکن جو فرض کریں کہ 5-6-7 ہزار تک جو چیز ایک اویلیبل ہے نا، اب اس کے اوپر والی چیز میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں، وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں کچھ سونے کا پانی پھرا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ چیز ہمیشہ سے میرے لیے ایک سمجھنے کے حوالے سے ایک ٹاپک تھا کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں خاص چیز ہے کیا، کہ میں بڑی سے بڑی اور اہم سے اہم چیز ہی جو ہے کوئی شخص لینے کی کوشش کیوں کرے گا۔ تو آپ یقین مانیے، اور آپ خود بھی ریسرچ کیجئے، یہ بڑا کھلا موضوع ہے، اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے کی جا سکتی ہے۔ کسی ایک آدھی پروڈکٹ میں یہ ہو بھی سکتا ہے کہ جو چیز جتنی مہنگی ہے وہ کوالٹی وائز جو ہے وہ اتنی سپیریئر بھی ہو، یا اس کے اندر اور ان بلٹ فیچرز یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں، ایسا 1-2 پروڈکٹس کی صورت میں ہو بھی سکتا ہے، لیکن جنرلی عام استعمال کی چیزوں میں تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ جو بڑے بڑے برانڈ بنتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پہ جو چیز مارکیٹ کے اندر میں 5-6 کوالٹیز میں سے سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے نا، اسی چیز کو کوئی تھوڑا سا ریفائن کر کے، تھوڑا سا کوئی اس کی پیکنگ امپروو کر کے، کوئی پھول بوٹے لگا کے، اور ایک برانڈ بنایا جاتا ہے۔ اب وہ برانڈ بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے، آپ 10,000 بھی کما رہے ہو سکتے ہیں، آپ 30,000 بھی کما رہے ہو سکتے ہیں، آپ 50,000 بھی کما رہے ہو سکتے ہیں، آپ 1,00,000 روپیہ بھی کما رہے ہو سکتے ہیں، آپ 1 ملین بھی کما رہے ہو سکتے ہیں، آپ 1 کروڑ روپیہ بھی مہینے کا کما رہے ہو سکتے ہیں، آپ 1 ارب روپیہ بھی کما رہے ہو سکتے ہیں، سب ساتھ رہی ہے۔ اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہی یہ ہے کہ سارے فیصلے، ہر بات، ہر تعلق، ہر ملنا ملانا، تعلق سے مراد اگین پھر وہ والا تعلق نہیں جس میں آپ آخری حد تک تعلق رکھتے ہیں، دوستی کا تعلق بھی جو ہے وہ آپ کی معاشی جو صورتحال ہے، آپ کا جو سوشل سٹیٹس ہے پیسے کمانے کے حوالے سے، اس کی بنیاد پہ رکھا جاتا ہے۔ لوگ بہت سے ایکسکیوز دیتے ہیں، پیسے والے لوگوں میں رحم دل لوگ بھی ہوتے ہیں جو خیال رکھتے ہیں اپنی سے لوور کلاسز کا۔ خیال رکھنے سے مراد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کر دیں گے۔ برابری کی سطح پہ تعلق یا دوستی والے تعلق کی طرف کبھی بھی آپ اپنے سے کم سٹیٹس والے لوگ کے ساتھ آنے میں 99% لوگ نہیں جاتے۔ یہ حقیقت ہوتی ہے، ایک سوشل ایک مائنڈ سیٹ ایسا اکنامک کلاسز کی بنیاد کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ جو برانڈ والی بات مجھے کسی بندے نے سمجھائی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پہ اب جو بندہ 50,000 کما رہا ہے وہ تو چلو گزارا کر رہا ہے، پاکستان کے اندر جو حالات ہو گئے، 1 لاکھ کما رہا ہے، 2 لاکھ کما رہا ہے، 3 لاکھ، اب وہ جو 3 لاکھ والا ہے نا، اس نے کچھ فرق تو رکھنا ہے 50,000 والے سے، نہیں تو اس کی وہ انٹرنل ایگو جو ہے نا اندر، وہ سیٹسفائی نہیں ہوگی۔ ایک بندہ 1 ملین کما رہا ہے اور وہ پرفیوم لینے جائے اور وہی پرفیوم اٹھائے جو 3 لاکھ کمانے والا کما رہا ہے، تو پھر کوئی گل نہ ہوئی نا۔ یہ سوچ ہوتی ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ان کی انٹرنل ایگو۔ پیسہ جب بہت زیادہ پیسہ ہو، اور میں نہیں الزام لگاؤں گا کہ حرام کا پیسہ ہوتا بھی، میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ کہہ لیں کہ جی جائز ذرائع سے پیسہ آیا ہوا، جائز ذرائع سے آیا ہوا پیسہ بھی جب ہوتا ہے تو پھر آپ کی ایک انٹرنل ایگو کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اس وقت تک، جب تک آپ وہی چیز اسی کوالٹی کے اندر تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ یا ماڈریٹ پیکنگ کے اندر ایک مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے 5,000 میں 6,000 میں، وہ آپ 50,000 کی خریدتے ہیں۔ اور یہ پھر آپ نے وہ رکھنا ہوتا ہے ایک جگہ پہ، کوئی لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ویسے ہوتا ہے وہ بتانے کا بھی ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز لی ہے، اور
بعض لوگوں کو وہ دکھانے کا ہوتا ہے. اچھا بعض لوگ اس کو یوں کہتے ہیں کہ وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نو دولتیا. میں وہ بات نہیں کر رہا, یہ میں ان لوگوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ کسی بھی کلچر کے اندر, کسی سوسائٹی کے اندر جو کئی صدیوں سے مطلب ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کے اندر بھی بالکل یہ بات ہے. اسی لیے تو یہ برانڈ بنتے ہیں, اسی لیے تو آپ امریکہ کے اندر آپ جوتا بھی ڈھونڈنے جائیں تو آپ کو $100 $200 $300 میں بھی ملتا ہے, اور آپ کو 4 5 5 6 ہزار ڈالر کا بھی جوتا ملتا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے. وہ آپ کو اگر سنیکرز ہیں, اگر بھاگنے کے حوالے سے وہ الگ بات ہے. آپ کے نارمل شوز جو چلنے کے حوالے سے, آپ کے پاؤں کے کمفرٹ کے لیے, آپ کو کسی بھی طرح سے وہ کوئی بھی سہولت دینے کے حوالے سے, کیا اس میں چیز ہوگی کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 5 6 ہزار یا $10,000 تک بھی جا سکتی ہے؟ کیا چیز ہوگی ایسی؟ یقینی طور پہ یہ صرف اور صرف ایک ذہن کی بیماری ہوتی ہے, اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ یقین مانیں, اب جتنی مرضی ریسرچ کر لیجئے, اور اس بیماری کا شکار ہماری ایلیٹ کلاس ہے, اور ہماری ایلیٹ کلاس اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتی. عوام ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب اس کے اندر بھی دو موضوع ہیں آگے. اگر یہی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ یہی والا پیسہ خود کمایا ہوا, میں نے کہا کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ جائز طریقے سے کمایا گیا, اپنا پیسہ اپنے اوپر چار دیواری کے اندر لگائے تو کوئی اس میں پشیمانی نہیں. مطلب میں کہوں گا کہ میں خاموش رہوں گا, میں بات نہیں کروں گا, کہ میں نے وہاں بات کرنی ہے جہاں پہ میرا پیشے کا تقاضا ہے, جہاں پہ آئین یا قانون کی وائلیشن ہو. لیکن مجھے اس وقت اعتراض ہوگا جب وہ اپنا پیسہ بھی اس طریقے سے ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے, جہاں پہ پنجاب حکومت نے ابھی تک جنوبی پنجاب میں سیلاب کے متاثرین کو جو پیسے دینے تھے وہ تمام لوگوں کو ابھی تک نہیں دے سکے, جھوٹے دعوے کر کر کے کہ جی ہم نے اتنے لاکھ دینے ہیں اور ہم نے اتنے دینے ہیں, اور بے نظیر انکم سپورٹ سے تو صرف 4 5 ہزار جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں. ابھی تک لوگ رول رہے ہیں, جہاں مہنگائی, بے روزگاری یہاں تک ہے کہ خدا کی پناہ, وہاں پہ آپ اگر اپنے ذاتی فنکشنز کے اندر اس طرح سے لگزوریس آئٹمز کو ڈسپلے کریں, اس طریقے سے آپ دولت کی ریل پھیل اور یہ سارا کچھ دکھائیں, تو یہ بھی غلط ہے. لیکن ابھی بات اس چیز کی نہیں ہو رہی, ابھی بات کرپشن کی ہو رہی ہے کہ ایک طیارہ بالکل ہونا چاہیے. بعض لوگ تو وہ ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ایڈمنسٹریشن کی اتنی ہے, کہتے ہیں جی چیف منسٹر نے طیارہ کیا کرنا ہے. طیارہ بالکل ہونا چاہیے, اگر ضرورت ہو تو 1 سے زائد طیارے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹرانسپورٹیشن ہونی چاہیے, جتنے بھی آفیشیلز ہیں ان کو بڑا صوبہ ہے, مختلف جگہوں پہ جانا ہے وہ کریں. بالکل لوگوں کو بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں, صحیح طرح سے بات نہیں کرتے, ان کو ایڈمنسٹریشن کی چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی. کبھی وہ فیول کسی کا کم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے یہ تاثر دیتے ہیں جس سے بجٹ پہ کوئی بڑا اثر پڑ جائے گا. کبھی وہ سیلریاں کم کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سیلریاں جتنی مرضی دی جائیں, فیول یا مراحت جتنی مرضی دی جائیں, کام کریں لوگ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ان چیزوں سے بجٹ میں کوئی اضافہ شدافہ نہیں ہوتا. لوگوں کی صاحب ذرا ہمارے ہاں ماشاءاللہ علم کا یہ حالات ہے, اکاؤنٹنگ کی یا فنانس کی اتنی سمجھ ہے, بجٹنگ کی اتنی سمجھ ہے کہ لوگ عجیب و غریب سی بے بنیاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ مریم نواز صاحبہ کا, جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں بد کرداری کے معنی میں آتا ہے, گھٹیا پن کے معنی میں آتا ہے, ایک غلیظ کردار ہونے کے حوالے سے آتا ہے, کہ غریب عوام کے پیسے سے ایک وہ والا جہاز خریدا جاتا ہے, ایک ایسا لگزوریس جہاز خریدا جاتا ہے کہ جو کہ دنیا کے لگزوریس ترین ماڈلز کے اندر آتا ہے. اتنے بے شرم لوگ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے, اتنے بے غیرت لوگ یقین مانے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے, جس طریقے سے اس فیملی نے پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ حشر کیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اپنے اوپر وہ $60 ملین کا سوئز والا کیس بنا کے خامخواہی بدنام ہو گئے, حالانکہ وہ عدالتوں کے اندر جو بھی معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ اپرووڈ کیس ہے, اسٹیبلشڈ کیس ہے. آپ پورے پاکستان میں سے کسی ایک انسان کا فیصلہ کریں کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ انصاف کی بات کرے گا, اور اس کے اوپر اس سے جا کے پوچھوائیں کہ کیا عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اس طریقے سے یہ والا برانڈ جہاز کا خریدا جا سکتا تھا. کوئی مثال لے کر دکھائیں اس طریقے سے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کے ایک صوبے کا چیف منسٹر, جہاں پہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وہ حالت ہے کہ دیکھنے والی بات نہیں ہے, اور وہاں پہ کوئی چیف منسٹر سے خرید رہی ہو. اور آپ اندازہ کریں کہ اتنا گھٹیا ذہن ہے اس شریف فیملی کا کہ جن لوگوں نے یہ بات کی ہے, جن لوگوں نے اس سکینڈل کو ہائی لائٹ کیا ہے, اس غلیظ کردار کو وزیر اعلیٰ کے سامنے لائے ہیں لوگوں کے, الٹا ان کے خلاف کیمپین چلانا شروع کر دی گئی ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, یہ ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے. اور مجھے سب سے زیادہ حیرانی ویسے اس بات کے اوپر ہوئی, اور یہ بات میں بڑے ادب سے کر رہا ہوں, کہ سینئر صحافی ہیں محترم انصار عباسی صاحب,
انہوں نے کالم لکھا ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم وی نیوز کے اوپر، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ کالم ان کا جنگ اخبار میں نہیں چھپا تو وہاں پہ انہوں نے چھپوایا ہے۔ مجھے حیرانی کس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ وہ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھا صحافیانہ کام کیا ہے، ان کا فرض تھا، انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن مجھے حیرانی اس بات پہ ہوئی ہے کہ ان کے الفاظ کی جو لکھے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہے جیسے یہ کوئی نئی بات ہے، جیسے یہ کوئی حیران کن بات ہے، یہ چوروں کی فیملی ہے انصار عباسی صاحب، پہلے دن سے یہ چور یہی کام کر رہے ہیں، اور ہم صرف اس وجہ سے کہ ان کا ایک ملک میں گورننس کے حوالے سے اور فوج کے سیاست میں مداخلت کے حوالے سے ایک اچھا پوائنٹ آف ویو ہے تو ہم کچھ باتیں ان کے حق میں لکھتے رہے، اور جو ہماری غلطی تھی، ان لوگوں نے جس طرح جائیدادوں کے اور دولت کے انبار لگائے ہیں دنیا بھر میں، ذرا آپ تفصیلات تو دیکھیں یورپ کے اندر ان کی انویسٹمنٹس کی، گلف کے اندر ان کی انویسٹمنٹس کی، ان لوگوں سے اس کے علاوہ اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب پاکستان کی فوج اس طریقے سے سیاستدانوں کو مسلط کرتی ہے عوام کے اوپر، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہی ہونا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ناظرین، آپ نے خبر سنی ہوگی، آئی ایس پی آر نے آج مختلف صحافیوں کو واٹس ایپ پہ پیغام بھیجا کہ ہم نے 34 دہشت گرد مار دیے گئے، اور ان کا تعلق فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے فتنۃ الخوارج یہ ان طالبان دہشت گردوں کو کہتے ہیں جو کہ اس فوج نے خود پیدا کیے، اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیے، اپنے کریٹکس کو ان طالبان کے ذریعے مروایا، اپنے کریٹکس کو کے اوپر حملے کروائے ان طالبان کے ذریعے، ان ریلیجس ایکسٹریمسٹ کے ذریعے۔ ایک مثال حملوں کا شکار ہونے والا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ان کو استعمال کیا۔ ان میں سے چند گروہ اس مثال کے تحت جو ہم عموماً دیتے ہیں کہ اگر آپ سانپ اس لیے پالتے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہمسائے کے بچے کو کاٹے گا تو وہ سانپ ہے وہ کل کو آپ کو بھی کاٹے گا، تو چند سانپ جو ہے وہ ان کی بات نہیں مانتے، ان سے ان کی لڑائی جاری ہے، اور ان کو یہ فتنۃ الخوارج کہتے ہیں، جن کو ختم کرنا یقینی طور پہ بالکل ضروری ہے۔ اور جب بھی یہ کسی بھی فتنے کو ختم کریں گے میں تو اس کی تعریف کروں گا، اس کے حق میں جاؤں گا، لیکن مجھے لازمی طور پہ اس کی تفصیل ضرور چاہیے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں مارا ہے وہ کون ہے، کیونکہ یہ میرے پاس ان کے اپنے سینئر لوگوں کی دی ہوئی معلومات ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، پوری توجہ ان کی سیاست کی طرف ہوتی ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ کی طرف ہوتی ہے، سیاسی مخالفین ناقدین کو فکس کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں جب ان کو یکدم احساس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت آگے ہو گیا، پھر یکدم ایکشن کرتے ہیں جو کہ پوری طرح ویل اسٹریٹجائز نہیں ہوتا، جو کہ کسی ایک پراپر ملٹری اسٹریٹجی، ایک پراپر پالیسی کے تحت نہیں ہوتا، پھر یہ سویلینز کو مار دیتے ہیں جا کے، جو کہ الٹا نقصان کا باعث بنتا ہے، اور ایکسٹریمزم آتی ہے اور انتہا پسندی آتی ہے جب آپ نجائز حرکت کرتے ہیں، نجائز چیز کرتے ہیں۔ تو اس میں تفصیلات آنا بہت ضروری ہے، ٹرانسپیرنسی ہونا بہت ضروری ہے، پوری دنیا کے اندر بڑے سے بڑے دہشت گردوں کو بھی مارا جائے، تمام تفصیلات دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ اس طرح، میں نے ان کو پہلی مرتبہ جب صحیح طرح سے پکڑا تھا وہ یہ وقت تھا کہ جب سید سجاد علی شاہ ایک جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے، جن کے بارے میں کوئی معاملہ، کوئی کیس وغیرہ تھا ISI کا، تو انہوں نے اس کے بیٹے کو اغوا کر لیا اور اس کو دبائے رکھا، اس کو غائب رکھا کافی عرصہ، اور پھر جب اس کو رہا کیا ان لوگوں نے تو اس وقت یہ صاحب ذرا ایکسپوز ہو گئے، انہوں نے ڈرامہ کرنا تھا صاحب ذرا الٹیمیٹلی، جس طرح یہ کرتے ہیں ڈرامے، اور جس طرح مطلب باقی لوگوں کو جب یہ اغوا کرتے ہیں بعد میں چھوڑنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کچے کے ڈاکو لے گئے تھے، تو جب انہوں نے وہاں پہ کہا جی 5 دہشت گرد مارے گئے ہیں، ہم نے چیف جسٹس کے بیٹے کو جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے کو ہم نے بازیاب کروا لیا ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا ذرا جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ان لوگوں کی تفصیل مانگنا شروع کر دی، اس کے بعد میرے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اسکینڈل بریک ہونا شروع ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا سارا کام جو تھا وہ سیکیورٹی سنبھالنا تھا، ملک کے دفاع کا فریضہ انجام دینا تھا آئینی، انہوں نے وہ کام کرنے کی بجائے یہ جس طرف چڑھے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور جو کام یہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ملک کی جو حالت ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ SIFC بنا کر ایک نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کیا، ملک کے اندر جو خود SCCP فکر دے رہی ہے کہ 19 کمپنیاں بند ہو چکی ہیں، 19 ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں، اور باہر کوئی چھوٹی سی کمپنی رجسٹر ہوتی ہے وہ آگے پاکستان میں نام دیتی ہے، کہتے ہیں جی اتنی کمپنیاں نئی بھی رجسٹر ہو گئی ہیں۔ ارے جو گئی ہیں ان کا بتاؤ، اور جو آئی ہیں وہ بتاؤ کون سی کمپنیاں ہیں، کدھر ہیں، تفصیلات تو دو نا۔ جو دہشت گرد تم مار رہے ہو بتاؤ تو صحیح کون ہے، آپ کا کام نہیں ہے کاروبار کرنا، آپ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، یہ بار بار کہتے ہیں، آج بھی وقت ہے، چھوڑ دیں، ملٹری اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی، ان کو چاہیے وہ ریزائن کریں، وہ گھر جائیں۔ پاکستانی فوج جو ہے پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، دفاع کا ایک ادارہ ہے ہمارا، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ لوگ کام کر سکتے ہیں، ہمارے باقی جرنیل بھی اچھے ہیں، وہ بھی پروفیشنل ہے، کوئی بھی جرنیل جو ہے وہ لیڈ کر سکتا ہے،
آگے جو بھی جرنیل ہیں وہ آئیں، لیڈ کریں، نئی ملٹری اسٹریٹجی بنائیں، عوام اور فوج قریب ہو. یہ دشمنی کی فضا ملک کو کمزور کرے گی، مزید سے مزید کمزور کرے گی. ناظرین، آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور یہ موضوع عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کی آنکھ کے علاج، ان کی صحت، ان کی رہائی کی کوششوں کے حوالے سے ہے. میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ بہت زیادہ اپڈیٹس جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی ڈیٹیلز ہے نہیں. جو بھی ان کی ہیلتھ آنکھ کے حوالے سے معاملات ہیں، متضاد اطلاعات ہیں. میں نے کوشش کی جاننے کی بہت سارے لوگوں سے، لیکن مجھے بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ کچھ باتیں چھپائی جا رہی ہیں. لیکن سب ظاہر ہے کہ بات ایسی بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن معاملات خراب ہیں اور بات کو چھپایا جا رہا ہے. انفارمیشن تک ایکسیس کسی طریقے سے بھی نہیں دی جا رہی. لوگ شدید خوفزدہ ہیں، اتنے خوفزدہ ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور اس حوالے سے لیکن ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کوئی میجر چیز آتی ہے آپ کے سامنے رکھوں گا. میں نے آپ کو یہ بتانا تھا، ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں بار بار سناتا ہوں. 2014 میں سینئر صحافی ہیں حامد میر، ان کو کراچی میں گولی ماری گئی. ان دنوں میں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی. ISPR کا مطلب آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا ونگ ہوتا تھا جو PTI کا تھا. فرحان ویرک وغیرہ آپ نے نام سنے ہوں گے. یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ جو ہیں، یہ اس وقت فوج کے ساتھ اور ISI کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اور پاکستانی شہریوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے تھے. تو اس وقت میں نے یہ بات پہلے بھی بہت مرتبہ بتائی اور آئندہ بھی بہت مرتبہ بتاؤں گا، کیونکہ یہ ایک بہترین مثال ہے. تو انہوں نے اس وقت 2 بیانیے چلائے. ایک بیانیہ انہوں نے یہ چلایا، ایک ہی ٹیم، ایک ہی طرح کے اکاؤنٹ نے 2 باتیں لکھی. غور سے سنیے گا. پہلی بات یہ تھی کہ حامد میر پر حملہ نہیں ہوا، جیو والے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو کوئی گولی نہیں لگی. یہ ایک بیانیہ تھا جس پہ PTI کے لاکھوں لوگ ٹویٹس کر رہے تھے اور اس بیانیے کو پھیلا رہے تھے. سیم ٹائم پہ سیم اکاؤنٹ سے یہ بات لکھی جا رہی تھی کہ حامد میر کو گولی جیو کے مالک میر شکیل الرحمان صاحب نے مروائی ہے. میں اس بات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اگر آپ نے غور سے بات سنی ہے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ ذہنی طور پر اس حد تک مفلوج کر دیتی ہے فوج ان لوگوں کو جو فوج کے لیے کام کرتے ہیں کہ انسان کو خود بھی سمجھ نہیں آتی اور فالوورز بھی سمجھ نہیں آتی. وہ سارے بھیڑ چال میں ایک ہی لائن میں چل رہے ہوتے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں گولی لگی نہیں اور ایک طرف کہہ رہے ہیں فلاں بندے نے مروائی ہے. اب جو لوگ پاکستان کی فوج کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں، اب صاحب ذرا وہ ٹیمیں بدل گئی ہیں، دماغ اتنا ہی ہے. میں نے مسلسل لوگوں کے پروگرامز دیکھے، اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ باہر آ کے جو باتیں کر رہے ہیں 85% والی، یہ بالکل غلط ہے. سلمان صفدر جو جیل میں گئے تھے وہ تو ان کے اپنے وکیل ہیں، وہ ان کے اپنے بندے ہیں، ان کی آنکھ فلاں فلاں ڈاکٹر نے چیک کر لی ہے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، یہ بیانیاں بنا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. ایک اگلا دن آتا ہے، فوری طور پہ جو ہمارے کوئی نام نہاد وزیر داخلہ ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی عمران خان کے آنکھ کا جو بھی مسئلہ بنا ہے نا اور جو صحت خراب ہوئی ہے اس کی واحد ذمہ دار ان کی بہن علیمہ خان ہے. اب انہوں نے ایک ڈفرینٹ بات کی کہ اس کی بہن جو علیمہ خان ہے اس کی وجہ سے سارا کام ہوا ہے، کیونکہ وہ علاج کروانے پہ راضی نہیں ہو رہی تھی عمران خان کا. اگین میں اس کی بھی ویریسٹی پہ نہیں جاؤں گا، میری عادت نہیں ہے کسی کو جھوٹا کہنا یا جب تک پوری معلومات نہ ہو تو کسی خبر کے اوپر بات کرنا، تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن میں آپ کے سامنے یہ دلچسپ پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ وہی لوگ جنہوں نے 3 دن صرف کیے اس بیانیے کو بنانے میں کہ عمران خان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ہی اگلے دن پروگرام کیا کہ دیکھیں ملک کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ جو عمران خان کی آنکھ کا حشر ہوا ہے، اس کا جو ان کی صحت خراب ہوئی ہے، جو ان کی آنکھ میں خرابی ہوئی ہے، اس کی واحد ذمہ دار جو ہے وہ علیمہ خان ہے، کیونکہ یہ سیاست کر رہی ہیں. ہم چند لوگ کسی جگہ پہ بیٹھے وہ ویلاگ سن رہے تھے اور ہم ہنس ہنس کے جو ہے وہ دورے ہو گئے کہ فوج کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح پالتو بن کر کام کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی کوئی سوچ، آپ کی کوئی سمجھ، آپ کا کوئی ویژن رہتا ہی نہیں، بچتا ہی نہیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت سے لوگ جو ہے وہ مجھے پچھلے 2-3 دنوں سے میسیجز کر کے چیزیں پوچھ رہے ہیں، اور میرے پاس جب کوئی خبر ہو میں لازمی طور پہ شیئر کرتا ہوں. میرا ویلاگ کرنے کی آج وجہ بھی یہی تھی کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا. میرے پاس اس حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے، اگر اطلاع ہوگی تو میں ضرور دوں گا. میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، میں نے کوشش ضرور کی جاننے کی کہ کوئی میجر ڈیولپمنٹ اس حوالے سے فی الحال نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی.